ایک یونیک آئیڈیا آپ سے شیئر کروں، غور سے سنیے گا۔ یہ جو ہمارے گھر کوڑا گند پیدا ہوتا ہے، اگر یہ پھینکا نہ جائے بلکہ یہ ہتھوڑی میں، کیل میں، لکڑی میں، سیرامکس میں تبدیل ہو جائے اور دوبارہ ہمارے ڈرائنگ روم میں، ہمارے کچن میں آ جائے تو کیسا ہوگا؟ دس پروسیس از نون ایز ریسائکلنگ۔ ہمارا جسم بھی ایک مشین کی طرح کام کرتا ہے، دماغ سوچتا ہے، دل دھڑکتا ہے، پھیپھڑے گیسز کی پروپورشن کو مینٹین کرتے ہیں، اور جب مشین چلتی ہے تو گند پیدا ہوتا ہے، خلیے ٹوٹتے ہیں، سیلز ٹوٹتے ہیں، فاضل مواد پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر یہاں بھی ایسا ہو جائے کہ یہ پرانے سیلز ضائع نہ ہوں، یہ فاضل مواد اس کا اخراج نہ ہو، بلکہ یہ جسم کو ہی فائدہ پہنچانے والی چیز بن جائے، جی ہاں، دس از نون ایز آٹوفیجی۔ جاپان کے ایک ڈاکٹر نے، ڈاکٹر یوشیموری اوسومی نے اس پہ ریسرچ کی، پی ایچ ڈی کی، اور پھر نوبیل پرائز بھی ون کیا کہ واقعی ایسا ممکن ہے کہ جسم کے اندر بھی یہ ریسائکلنگ شروع ہو جائے۔ یہ اس کا ایک ماڈل ہے۔ یہ لائسوسوم وہ جگہ ہے جہاں پہ ریسائکلنگ ہوتی ہے۔ یہ بیڈ ایلیمنٹس ہیں، ڈیفیکٹو اینڈ ڈیمیجڈ سیلز، وہ خلیے جو تباہ ہو گئے، اور پھر پیتھوجنز یعنی کچھ جراثیم، اور پھر مس فولڈڈ پروٹینز، یہ وہ گندی چیزیں ہیں، فاضل مواد ہے جو جسم میں پیدا ہو گیا، ریسائکلر میں گیا، اور پھر یہ اچھی چیزوں میں تبدیل ہوا، امائنو ایسڈز میں اور فیٹی ایسڈز کے اندر، اور دوبارہ جسم کو فائدہ پہنچانے والا بن گیا۔ اور ڈاکٹر یوشیموری کے مطابق یہ نیورو پروٹیکٹیو ہے، یعنی دماغ کی حفاظت کرتا ہے، کارڈیو پروٹیکٹیو ہے، دل کی حفاظت کرتا ہے، امیون اینٹی ایجنگ ہے، یعنی عمر کے ساتھ جو جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں ان کو بھی سست رفتار کر دیتا ہے۔ ثابت ہوا یہ طریقہ ریسائکلنگ کا جسم کے اندر ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا، کیا کیا جائے کہ یہ طریقہ جسم میں ہونا شروع ہو جائے؟ یوشیموری یہ کہتے ہیں کہ اگر بھوکا رہا جائے ایک خاص عرصے تک، جسم میں خود بخود یہ ریسائکلنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جو طریقہ بتایا گیا سائنسدانوں کی طرف سے وہ بالکل وہی طریقہ ہے جو کہ مسلمانوں کے روزہ رکھنے کا ہے، یعنی 10 سے 12 15 گھنٹے بالکل کچھ نہ کھایا پیا جائے، جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اسی لیے فرمایا روزہ رکھو، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے، روزہ رکھنے کا طریقہ بالکل بہترین انداز سے اگر فالو کیا جائے، سحری افطاری میں کھانے کو بھی کنٹرول اور سپروائز کیا جائے، 3 فوائد لازمی حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اٹ ریسیٹس میٹابولزم، جسم میں جو مختلف کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جسم زندہ ہے وہ سب ریسیٹ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، اٹ کنٹرولز کولیسٹرول کو کنٹرول کرتا ہے روزہ، اور نمبر 3، اٹ شیڈز ایکسٹرا پاؤنڈز، یعنی اوبیسٹی کو، موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ تو تہے نہ چڑھاتے جائیں افطاری پہ، رات کے کھانے پہ، پھر سحری پہ، بلکہ کنٹرول لمٹس میں کھائیں، انشاءاللہ عز و جل رمضان میں برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔